السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے سامنے دنیاوی زندگی کی حقیقت کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ محترم ناظرین، یہ دنیا جس کے اندر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، جس کی رنگینیوں و دل فریب مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جس کی لہلہاتی کھیتیاں، پھولوں سے لدی ہوئی کیاریاں اور رنگ رنگ پھولوں کی خوشبوئیں ذہن و دماغ کو معطر کر رہی ہیں، یہ چاندنی راتیں، دمکتے ستارے، سورج چاند مست و مگن، سمندروں کی لہریں، موجیں، ندی و نالے اور آسمان سے باتیں کرتے اونچے اونچے پہاڑ، ان سے گرتے جھرنے اور آبشاریں، یہ فلک بوس عمارتیں، یہ بھری پڑی بستیاں جن میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، ایک دن یہ سب کے سب آنے واحد میں زمیں بوس ہو جائیں گی، فنا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ دنیا اور دنیا کے اندر موجود ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، صرف ایک ذات واحد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی۔ اسی لیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کے اندر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل کوئی اہمیت نہیں ہے، بلکہ اسے دھوکے کا سامان قرار دیا ہے، اس کی اہمیت کو واضح فرمایا ہے تاکہ اللہ رب العالمین کے نیک جو بندے ہیں وہ اس دنیا سے دھوکہ نہ کھائیں، بلکہ آخرت کی فکر کر کے اس کے لیے کچھ لاہ عمل تیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہ دنیاوی زندگی تو محض دھوکے کا سامان ہے، اور جو شخص اس سے اپنا دامن بچا کر نکل گیا، حقیقت میں وہی شخص کامیاب و کامران ہے۔ محترم ناظرین، یہ دنیا منزل نہیں، رستہ ہے، جو شخص اسے منزل سمجھ بیٹھے وہ ناکام و نامراد ہے۔ یہاں جو کامیابی ہے وہ حقیقی کامیابی نہیں۔ سچی کامیابی کیا ہے؟ سچی کامرانی کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ سچی کامیابی میرے بھائیوں یہ ہے کہ کل حشر کی عدالت میں جب یہ فیصلہ ہوا کہ جو لوگ نارے جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت کے حقدار ٹھہرے، تو صحیح معنوں میں کامیاب وہی شخص ہے۔ آج دنیا کے اندر غور کریں تو بہت سارے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، مال و دولت کے پیچھے بھاگے جا رہے ہیں، کمائے جا رہے ہیں، جبکہ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ ہم آخرت سے غافل ہیں، آخرت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دنیا حاصل کریں، لیکن یہ دنیا، یہ پیسہ، یہ بنگلے، یہ گاڑیاں ہمارے ہاتھ میں ہونی چاہیے، دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے، اور ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے پروردگارہ ہم سب کو ان ساری باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔